أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اس کی تعریف و توصیف، اس کی بڑائی و بزرگی بیان کرنے کے بعد درود و سلام نازل ہو ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین کی عنایت اور اس کے فضل سے ہم لوگ مکتب جالیات حفظ الباطن کے اس حال میں محض اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کو سیکھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. گزشتہ کئی ہفتوں سے مختلف موضوعات پر میں نے روشنی ڈالی ہے. آج کی اس مجلس میں میں اس اہم موضوع پر بولنا چاہتا ہوں جس کے تعلق سے کئی بھائیوں نے بارہا سوال کیا ہے، اور یقیناً یہ بہت ہی اہم مسئلہ اور اہم موضوع ہے. ابھی ہمارے بھائی عمر صاحب نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شروط مدلل بیان کیا ہے. واقعی یہ باتیں بھی بہت ہی اہم ہیں، بلکہ ان باتوں کو جانے بغیر یقیناً ایک آدمی صحیح معنی میں مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد سب سے اہم عبادت جو ایک مومن اور مسلمان سے مطلوب ہے وہ نماز ہے. اور نماز کی اہمیت و فضیلت اس کے تعلق سے بہت سارے کتاب و سنت کی نصوص ہیں، لیکن آج کی اس مختصر مجلس میں نماز سے پہلے نماز کی صحت کے لیے جو چیز شرط ہے، اور اس کے تعلق سے کئی مجلسوں کے اندر لوگوں نے سوالات بھی کیے ہیں، وہ وضو کے مسائل ہیں. جس طرح سے نماز کے مسائل کو اچھی طرح سے کتاب و سنت کی روشنی میں جاننا ضروری اور لازمی ہے، اسی طرح سے وضو کے مسائل کو بھی جاننا از حد ضروری ہے. چونکہ نماز اس وقت تک اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پا سکتی جب تک کہ ہم صحیح طریقے سے وضو نہ کریں. آج کی اس مجلس میں قدر تفصیل وضو کے مسائل کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے وضو کی تعریف، وضو ہے کیا چیز اور اس کا حکم. عربی زبان میں یہ وضو
لفظ وضاء سے مشتق ہے، لفظ وضاء سے مشتق ہے، یعنی اس سے یہ جو وضو لفظ نکلا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے حسن اور نظافت کے، حسن اور نظافت اور صفائی ستھرائی کے۔ اور شرعاً شریعت کی اصطلاح میں وضو کہتے ہیں کہ جسم کے 4 اعضاء کو پانی سے دھلنے، وہ 4 اعضاء کون ہیں؟ پانی سے دھلنے یا جسم کے 4 اعضاء میں پانی کا استعمال کرنا مخصوص طریقے سے، جو طریقے ہمیں شریعت نے کیا ہے بتایا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی عبادت کی غرض سے جسم کے 4 اعضاء کو مخصوص طریقے سے، شرعی طریقے سے دھلنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وضو کہتے ہیں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ واجب اور یہ فرض ہے، کس پر؟ محدث پر۔ جو شخص نماز ادا کرنا چاہتا ہے، یا نماز کے حکم جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ طواف اور دیگر چیزیں، ایسے شخص کے لیے اگر وہ محدث ہے، یعنی وہ وضو اس کا ٹوٹ چکا ہے، تو اس کے لیے وضو کیا ہے کرنا؟ واجب اور ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے وجوب پر دلالت کرنے والی چند آیتیں اور چند احادیث ہیں، لیکن سبوں کا ذکر کرنا یہاں پہ ناممکن ہے۔ ایک آیت جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، جو آیت وضو کے وجوب پر دلالت کرتی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ کہ اے مومنو، جب تم نماز کا ارادہ کرو یا نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھل لو اور اپنے ہاتھوں کو دھل لو۔ کہاں تک؟ اپنے کوہنی تک دھل لو، اور اپنے سروں کا کیا ہے؟ مسح کرو، اور اپنے ہاتھوں کو دھل لو کہاں تک؟ ٹخنے تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بہرحال اس آیت کے اندر جو ہمارا محل استدلال ہے وہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اس کے اندر 4 اعضاء کے دھلنے کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور، اللہ رب العالمین کوئی نماز قبول نہیں کرتا بغیر وضو کے یا بغیر طہارت کے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی صدقہ قبول نہیں کرتا جس صدقے کے لیے مال جو ہے ناجائز طریقے سے حاصل کیا، چوری سے حاصل کیا، غلول سے، دھوکہ سے۔ غلول کہتے ہیں کہ مال غنیمت سے مال کو کیا ہے چوری سے حاصل کرنا، غلول کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی چوری کر کے صدقہ کرے تو کیا اس کا صدقہ قبول کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ وضو کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسرے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة من احدث حتى يتوضأ، اللہ رب العالمین اس شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا جو محدث ہو، غیر طاہر ہو، یا جس کا وضو نہ ہو، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ پتہ چلا کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ اب وضو کس پر واجب ہے؟ وضو، دیکھیے یہ مسائل بظاہر بہت ہی آسان اور چھوٹے مسائل لگتے ہیں، لیکن بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ یعنی آپ کی نماز اور صحت اسی پر کیا ہے؟ موقوف ہے۔ اگر آپ کی وضو صحیح ہے تو واقعی آپ کی نماز ہے، اور اگر آپ کی وضو صحیح نہیں تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو مسلم بالغ عاقل اگر وہ نماز کا ارادہ کرتا ہے، یا ایسی نماز کے حکم میں جو چیز ہے اس کا ارادہ کرتا ہے، تو اس پر کیا یہ وضو کیا ہے؟ واجب ہے۔ مسلم ہو اور عاقل ہو، عقل مند ہو، ایک پاگل ہے اس پر تو وضو نہیں ہے، یا اسی طرح سے وہ بالغ ہو، بچہ ہے چھوٹا، تو اس کے لیے کیا وضو ہوگا؟
اور وضو کب واجب ہوتا ہے؟ جب نماز کا وقت کیا ہے داخل ہو جائے اور انسان نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کرے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی طواف کرنا چاہتا ہے، وہ مکہ گیا عمرہ کے لیے، حج کے لیے، اس کو طواف کرنا ہے، تو ابھی آگے بات آئے گی کہ نماز اور طواف پہ فرق صرف اتنا ہے کہ نماز کے اندر گفتگو کرنا جائز نہیں ہے، لیکن طواف میں کیا گفتگو آپ کر سکتے ہیں، لیکن وضو دونوں کے لیے شرط ہے، وضو دونوں کے لیے شرط ہے۔ جس طرح سے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح سے جو ہے طواف کے لیے بھی وضو کیا ہے؟ شرط ہے۔ اسی طرح سے قرآن کا چھونا بغیر کسی حائل کے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کیا ہے؟ وضو کرے۔ ابھی جیسا کہ ہمارے بھائی نے لا الہ الا اللہ کی شروط بتا رہے تھے، اسی طرح سے وضو کے بھی شروط ہیں، شرائط ہیں، اور شروط کے تعلق سے یا شرط کے تعلق سے انہوں نے بتایا کہ شرط یہ ہے، مثال کے طور پہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر شرط صحیح ہے تو مشروط بھی صحیح ہوگا۔ اگر وضو صحیح نہیں تو نماز آپ کی صحیح نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے، جس کو انگلش میں انہوں نے کہا کہ کنڈیشن کہتے ہیں، یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے، بات سمجھ؟ تو وضو کے لیے بھی چند شرائط ہیں، غور سے سنیں آپ لوگ، متوجہ ہوں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ کیا شرائط ہے؟ چند شرائط ہے۔ وہ شرائط کیا ہے؟ اسلام، عقل اور تمیز۔ ایسے بچے دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو تمیز کر سکتے ہیں، اور کچھ بچے ہوتے ہیں جو بالکل ہی تمیز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو پتہ ہی چلا کہ کافر کے لیے وضو جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتا، مجنون کے لیے وضو کوئی معنی نہیں رکھتا، اور ایسا بچہ جو صحیح اور برے کے اندر کیا ہے، یا پاکی اور صفائی اور اسی طرح سے ناپاکی کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا، اس کے لیے وضو بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور دوسری شرط یہ ہے نیت۔ کیا ہے وضو کے لیے؟ نیت۔ اب مسئلہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا وضو کے لیے التلفظ بالنیہ، یا زبان سے نیت کرنا ضروری ہے، یا صرف انسان جو ہے اپنے دل کے اندر ارادہ کر لے تو کیا ہے نیت ہو جائے گی؟ ابھی میں تقریر کر رہا تھا وہاں پہ، تو اسی موضوع پہ وہاں پہ آج گفتگو کی تھی، اور جو امام ہیں سعودی امام جن کے خطبہ کا میں نے ترجمہ کیا، انہوں نے خصوصی طور پہ کہا کہ اس نقطے کی طرف جو ہے لوگوں کی توجہ کو مبذول کراؤ، چونکہ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کے لیے جو ہے زبان سے نیت کرنا ضروری ہے، نماز کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری ہے، اور روزے کے لیے زبان سے کیا نیت کرنا ہے، اور ان چیزوں کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے الفاظ انہوں نے کیا گڑھ لیا ہے، نویت ان اصلی 4 رکعات، اسی طرح سے نویت ان اصوم، یہ ساری چیزیں جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سیرتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی نماز کے لیے، روزے کے لیے، وضو کے لیے کیا انہوں نے کوئی نیت زبان سے نہیں کی ہے۔ نیت جو ہے ارادے کا نام ہے، نیت جو ہے ارادے کا نام ہے، اور ارادہ زبان سے نہیں کیا جاتا بلکہ جو ہے اقرار زبان سے کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں صحابہ کرام نے اپنی حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بالتفصیل جو ہے صحابہ نے بیان کیا ہے، کہیں بھی انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تکبیر تحریمہ سے پہلے وہ زبان سے یہ نیت کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نیت کرتے تو کیا یہ بدعت ہے، یہ کیا ہے بدعت ہے، اور ہر بدعت کیا ہے گمراہی ہے۔ اسی طرح سے وضو کے اندر بھی جو ہے زبان سے نیت نہیں کرنی ہے، جب آپ جاتے ہیں اور جب وضو کرنا آپ شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ہی آپ کے دل کے اندر یہ ارادہ ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وضو کر رہے ہیں، یا ایسے آپ ہاتھ دھل رہے ہیں، منہ دھل رہے ہیں صفائی ستھرائی کے لیے، اس وقت آپ کا ارادہ آٹومیٹک آپ کے دل کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا زبان سے نیت کے لیے نیت کرنا یہ کیا ہے بدعت ہے۔ بہرحال وضو کے شرائط میں سے دوسری شرط کیا ہے؟ نیت۔ دوسری شرط کیا ہے؟ نیت۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں وہ پانی کیا ہو؟ پاک و صاف ہو۔ کیا وہ؟ پاک و صاف ہو، ناپاک پانی سے وضو نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پانی جو ہے آپ کے چمڑوں تک کیا ہے پہنچے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی چیز حائل ہے تو اس کو کیا ہے آپ نکال دیں، اس کو ہٹا دیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں اس فیشن کے دور میں عورتیں جو ہے اپنے ناخنوں پر جو ہے پالش لگاتی ہیں،
جس کی وجہ سے جو ہے پانی جو ہے اندر تک جو ہے نہیں جاتا. اگر ایسا ہے تو اس کو کیا زائل کرنا پڑے گا. اگر وہ زائل نہیں کرتی ہیں اور ایسے وضو کرتی ہیں تو کیا اس کا وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے پیشاب یا پیخانہ کیا ہے اس کی ضرورت ہے تو یا تو کیا کہتے ہیں پتھر یا ڈھیلے کے استعمال کرے یا کیا کہتے ہیں پانی کے استعمال کرے. اور ایک شرط اور ہے موالات کے پے در پہ. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے وضو کر لیا اور 5 منٹ 10 منٹ آپ جو گفتگو میں مشغول ہو گئے پھر آپ جو وضو کرتے ہیں. نہیں، پے در پہ جو ہے وضو کرنا ہے. یہ وضو کی شرائط میں سے ہے. اور جو ہے ترتیب، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جو ذکر کیا ہے یا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کیا ہے اور صحابہ کرام نے جو وضو کا ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تمام حدیثوں کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا ہے. پہلے آپ کو ہاتھ دھلنا ہے، پھر منہ دھلنا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہے کیا کرنا ہے. یہ جو وضو کی جو ترتیب ہے اللہ نے فغسلوا وجوہکم، پہلے کیا چہرہ دھلنا ہے، اس کے بعد کیا ہاتھ دھلنا ہے، اس کے بعد کیا ہے مسح کرنا ہے، اور پھر کیا ہے پاؤں کو کیا ہے دھلنا ہے. بہرحال وضو کے اندر جو ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اس ترتیب کو کیا ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے آخری شرط یہ ہے کہ جو اعضاء ہے، جن اعضاء کا دھلنا واجب ہے، ان تمام اعضاء کو اچھی طرح سے دھلنا چاہیے. یہ وضو کے شرائط میں سے ہے. مثال کے طور پہ ہاتھ کیا ہے کونی تک دھلنا ہے. اگر کوئی آدمی آدھا ہاتھ دھلے تو کیا اس کا وضو ہو جائے گا؟ یا اعضاء جسم میں سے جن اعضاء کا دھلنا وضو کے اندر کیا واجب اور ضروری ہے اس کا کوئی حصہ جو ہے باقی رہ جائے، صحیح طریقے سے نہ دھلے. بہت سارے لوگ اس کے اندر بہت زیادہ کوتاہیاں کرتے ہیں، تو کیا یہ اس کا وضو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو یہ وضو کے شرائط میں سے، یہ وضو کے شرائط میں سے ہے. اس کے بعد وضو کے فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پہلا واجب کیا ہے؟ غسل الوجہ بکاملہ، پورا چہرہ جو ہے دھلنا ہے. کہاں تک؟ جہاں سے بال نکلتا ہے اور ٹھوڑی کے نیچے تک، اور یہ پورے چہرے کو کیا دھلنا وضو کے اندر کیا ہے واجب ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اور چہرے میں مضمضہ اور استنشاق بھی آ جاتا ہے، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. ایک بات میں بتا دوں، کلی کے لیے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ پانی لینا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے، ایک ہی لپ میں آپ جو ہے منہ میں بھی پانی رکھیں اور کیا ناک میں بھی لے جائیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ عام حالات میں ہیں تو جو ہے آپ مضمضہ اور استنشاق میں، کلی کرنے میں اور ناک میں پانی لے جانے میں آپ مبالغہ کریں. لیکن آپ حالت کیا صوم میں ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، تو اس وقت جو ہے آپ جو ہے مبالغہ نہ کریں، خوب اندر تک نہ لے جائیں. اس سے کیا ہے وضو کیا کہتے ہیں روزے کے ٹوٹنے کا کیا ہے خدشہ ہے. تو کیا پتہ چلا کہ پورے چہرے کو دھلنا یہ واجبات میں. اسی طرح سے غسل الیدین الی المرفقین، ہاتھ کو کہاں تک؟ کوہنی تک دھلنا. بہت سارے لوگ بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں اور اچھی طرح سے نہیں دھلتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کونی کے نیچے کا حصہ یا ہاتھ کا کوئی حصہ یا جسم کا اعضاء وضو کا کوئی حصہ جو ہے باقی رہ جاتا ہے اور اسی حالت میں وہ نماز پڑھ لیتا ہے. ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ جو ہے، یا ہم سب کو یہ چاہیے کہ اس کا جو ہے خیال رکھے، ٹھیک ہے. تو ایدیکم الی المرافق. فرائض وضو میں سے تیسری چیز کیا ہے؟ مسح الراس کلہ مع الاذنین، پورے سر کا جو ہے مسح کرنا ہے کانوں کے ساتھ. اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر یا اسی طرح سے جو مسلک احناف کو ماننے والے ہیں وہ لوگ جو ہے اپنے گردن کا بھی مسح کرتے ہیں. کس کا مسح کرتے ہیں؟ گردن کا مسح کرتے ہیں، اس کو مسح کرتے ہیں، ہے نہیں؟ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، سلف صالحین سے ثابت ہے؟ گردن کے مسح کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں ساری کی ساری حدیثیں یا تو ضعیف ہے یا موضوع ہیں. اسی لیے علامہ ابن باز ابن عثیمین نے کہا کہ گردن کا مسح کرنا کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے تعلق سے جو صحیح احادیث آئی ہیں
ان احادیث میں سے کسی حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا مسح کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ گردن کا مسح کرنا یہ کیا ہے؟ یہ مشروع نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی جو صفت صحابہ نے بیان کی ہے اور صحیح احادیث جو ہمیں ملتی ہے، ان تمام صحیح احادیث میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے گردن کا کیا ہے؟ مسح کیا ہے۔ لیکن گردن کے مسح کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں ذکر کی جاتی ہیں، ساری کی ساری روایتیں کیا ہے؟ موضوع ہے، من گھڑت روایتیں، حد درجہ کیا ہے؟ ضعیف روایتیں ہیں۔ لہذا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ہیں، انہی احادیث پر ہمیں کیا ہے؟ عمل کرنی چاہیے۔ تو کہا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، اپنے سر کا مسح کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ، کہ جو ہے یہ جو دو کان ہیں یہ سر کا ہی حصہ ہے۔ تو جس طرح سے آپ کو سر کا مسح کرنا ہے، کانوں کا بھی مسح کرنا ہے، یہ اس طرح سے، اور یہ اس کا کیا ہے؟ ہمیں مسح کرنا ہے۔ بعض سر کا اگر کوئی مسح کرے تو یہ صحیح نہیں ہے، پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ ہاتھ کو کیا ہے؟ یہاں سے لے جائے پیچھے تک اور پھر کیا ہے؟ آگے تک کیا ہے؟ لوٹائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے واجباتی وضو میں سے کیا ہے؟ غسل الرجلین الی الکعبین، پاؤں کا کہاں تک دھلنا؟ ٹخنوں تک دھلنا۔ ٹخنوں تک کیا ہے؟ پاؤں کے دھلنے میں بھی لوگ بہت زیادہ کوتاہی برتتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ جو ہے غلطی اسی میں کرتے ہیں۔ کس میں کرتے ہیں؟ پاؤں کے دھلنے میں۔ عام طور پہ پاؤں کا کوئی حصہ جو ہے باقی رہ جاتا ہے اور پانی وہاں تک نہیں پہنچتا، اور لوگ جو ہے اسی طرح سے کیا ہے؟ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا خیال رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اس کے بعد جو ہے فرائض وجوب کیا؟ ترتیب، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ترتیب یہ شرائط میں سے بھی ہے اور کیا یہ فرائض میں سے بھی ہے، واجبات میں بھی سے ہے۔ اس لیے کہ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ مُرَتَّبًا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو وضو کا جو ذکر کیا ہے مرتب ذکر کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وضو کیا ہے تو کیا ہے؟ ترتیب کے ساتھ وضو کیا۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول نے پہلے پاؤں دھو لیا ہے اور بعد میں چہرہ دھلا ہے، کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے۔ لہٰذا جو ہے ترتیب کیا ہے؟ واجبات میں سے ہے یا وضو کے شرائط میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے نا میرے بھائیو؟ اس کے بعد جو ہے الموالات، موالات یعنی پے در پہ، اتنا گیپ نہ ہو کہ آپ نے ابھی جو ہے ہاتھ دھلا، اس کے بعد تھوڑی دیر 10 منٹ کے بعد آپ پاؤں دھل رہے ہیں، پتہ چلا کہ جو آپ نے ہاتھ دھلا تھا سوکھ گیا، یعنی موالات ہونی چاہیے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا متوالیاً، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ کیا کرتے تھے؟ پیدر پہ کیا ہے؟ گیپ نہیں کرتے تھے، وضو کرتے تھے۔ اس کے لیے حدیث ہے، خالد ابن معدان ایک صحابی وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پاؤں کے اوپر کے حصے میں تھوڑا سا کیا ہے؟ باقی رہ گیا تھا، لمعہ تھا، یعنی پانی وہاں تک نہیں پہنچا تھا۔ لم يصبها الماء، پانی نہیں پہنچا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ کیا ہے؟ وضو کو لوٹائے۔ کیا وضو کو لوٹائے۔ اگر موالات پیدر پہ کرنا شرط نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ جاؤ تم اتنے حصوں کو دھو لو، صرف اس حصہ کو دھو لو۔ لیکن نبی نے یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ جاؤ پورے وضو کو کیا دہراؤ۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ موالات کیا ہے؟ شرط ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ تم جو ہے پورا وضو کرو، دہراؤ وضو کو۔ اگر موالات پیدر پہ کرنا شرط نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ کہتے کہ جاؤ جو حصہ یا جس حصے پر پانی نہیں پہنچا ہے اس کو جا کر دھو لو۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ آپ جو کیا وضو کو کیا ہے؟ دہراؤ۔ تو بہرحال کیا کہتے ہیں؟ موالات بھی جو ہے واجباتی وضو میں سے ہے۔ اس کے بعد وضو کی سنتیں، وضو کی سنتیں، اس میں سے پہلی سنت یہ ہے کہ بسم اللہ کہنا، تسمیہ کیا ہے؟ بسم اللہ کہنا۔ وضو کرتے ہوئے وقت آپ جو ہے بسم اللہ نہ بھولیں۔ دوسری سنت، جس سنت کو اکثر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور ہم لوگ کیا بھلا چکے ہیں، وہ سنت کیا ہے؟ مسواک کرنا۔ کیا ہے؟ مسواک کرنا، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء، کہ اگر میں اپنی امت کو مشقت میں، یا مجھے اپنی امت کو مشقت میں پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں امت کو یا لوگوں کو ہر وضو کے وقت جو ہے مسواک کرنے کا حکم دیتا. ٹھیک ہے. اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ مع کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کا کیا ہے حکم دیتا. بہرحال وضو کیا ہے؟ یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اسی طرح سے غسل الکفین ثلاثا فی اول الوضو، جب آپ وضو شروع کرتے ہیں تو اس وقت جو 3 بار اپنے جو ہے ہتھیلیوں کو دھلے. یہ بھی کیا سنت ہے، یہ بھی کیا ہے سنت ہے. سمجھے؟ یہ وضو کی سنتوں میں سے ہیں. چوتھی سنت کیا ہے کہ المبالغہ فی المضمضہ والاستنشاق لغیر الصائم، غیر روزہ دار کے لیے کلی کرنے میں اور اسی طرح سے ناک میں پانی لے جانے میں مبالغہ کرنا، خوب زیادہ اندر لے جانا، یہ بھی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا وضو کے سنن میں سے یہ ایک سنت ہے. لیکن اگر آدمی حالت صوم میں ہو تو اس کو کیا اس سے بچنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فمضمض وانتصر، کہ جو ہے کلی کرو اور ناک میں پانی لے جاؤ، اس کو صاف کرو. اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ استنشاق کے اندر ناک میں پانی لے جانے میں کیا مبالغہ کرو، مگر سوائے اس وقت جب تم کیا ہے وضو میں ہو، کیا کہتے ہیں حالت صوم میں ہو، روزے کی حالت میں ہو، اس وقت جو ہے مبالغہ نہیں کرنا ہے. اسی طرح سے دلک کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کو جو ہے اعضاء وضو کو کیا ہے رگڑنا. آپ نے جو ہے ہاتھ کو دھلا، اس کو اچھی طرح سے آپ دھلے، اس کو رگڑے. یہ بھی کیا ہے سنن وضو میں سے. اگر کیا کہتے ہیں داڑھی مکثف ہیں، داڑھیاں جو ہے مکثف ہے یعنی بہت زیادہ گھنی داڑھیاں ہیں، تو اس وقت اس کا کیا ہے خلل کرنا، کیا کہتے ہیں کیا کرنا، اس کا خلال کرنا، یہ بھی کیا ہے سنن وضو میں سے ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کان اذا توضا یدلک ذراعیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کیا کرتے تھے؟ وہ رگڑتے تھے. کیا کرتے؟ رگڑتے تھے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داڑھیوں کی کیا ہے خلال کرتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب. اور تقدیم الیمنى علی الیسریٰ فی الیدین والرجلین، دائیں کو بائیں پر کیا مقدم کرنا، پہلے دائیں پاؤں کو دھلنا بعد میں بائیں پاؤں کو دھلنا، یا پہلے دائیں کو دھلنا بعد میں کیا ہے بائیں ہاتھ کو دھلنا، یہ بھی کیا ہے سنن وضو میں سے ہے. لیکن اگر کوئی آدمی پہلے جو ہے بائیں پاؤں کو دھل لیتا ہے اور بعد میں دائیں پاؤں کو، تو کیا اس کا وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وضو ہو جائے گا. لیکن خلاف اولا ہے، سنت ہے یہی ہے کہ پہلے وہ دائیں کو دھلے، بعد میں کیا ہے بائیں کو دھلے، چاہے وہ ہاتھ ہو چاہے وہ پاؤں ہو. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ کان یحب التیامن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں جو ہے کیا پسند کرتے تھے؟ داہنی چیز کو پسند کرتے تھے، تیامن کو پسند کرتے تھے. یعنی پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جوتا پہنتے تو دائیں پاؤں میں پہنتے، پھر بائیں پاؤں میں پہنتے، ہے کہ نہیں؟ یعنی تمام امور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا ہے پسند فرماتے، جو مبارک امور ہے. اسی طرح سے 3 بار کس کو؟ چہرے کو دھلنا، 3 بار ہاتھوں کو دھلنا اور 3 بار پاؤں کو دھلنا. یہ کیا سنت ہے، لیکن واجب کیا ہے 1 بار دھلنا. اس فرق کو سمجھے. کوئی آدمی 1 بار اپنے چہرے کو دھل لیتا ہے تو کیا یہ خلاص اس کا وضو ہو جائے گا. لیکن 3 بار اگر وہ دھلتا ہے تو یہ افضل ہے، یہ افضل اور بہتر ہے. لیکن 3 بار کے بجائے 4 بار 5 بار 6 بار 7 بار، جیسا کہ بہت سارے لوگ جو ہے شکوک و شبہات کے شکار ہوتے ہیں اور جو ہے پانی کو ضائع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی پریشان کرتے ہیں اور بار بار پورا دھلتے ہیں، 10 بار دھلتے ہیں. یہ کیا یہ غلط ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. اس سے انسان کو کیا بچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ انہ توضأ مرتن ومرتین وثلاثا. اللہ کے رسول نے 1 بار بھی دھلا ہے، 2 بار بھی دھلا ہے، اور کیا زیادہ سے زیادہ کتنی بار دھلا ہے؟ 3 بار دھلا ہے. اس طرح سے وضو کے بعد جو ہے جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو دعا ثابت ہے وضو کے بعد کی دعا یاد ہے لوگوں کو؟
وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما منکم احد یتوضأ فیسبغ الوضوء، جب تم میں سے کوئی آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، جس نے صحیح طریقے سے وضو کیا اور یہ دعا پڑھا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، ہاں وہ جس سے چاہے داخل ہو، جس سے چاہے وہ کل قیامت کے روز داخل ہوگا وہ شخص، سمجھ رہے؟ تو یہ سنن وضو میں سے ہے، جو ایک بات جو اس میں سے بالکل کیا کہتے ہیں لائق اعتنا ہے کہ اکثر لوگ جو وضو کے اندر جو غلطی یہ کرتے ہیں، کیا غلطی کرتے ہیں کہ جو ہے وضو کے اعضاء کو بار بار دھلتے رہتے ہیں اور شکوک و شبہات کے شکار رہتے ہیں۔ اس کے لیے چاہیے کہ یہ جان لے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے 3 بار آپ دھل سکتے ہیں، 3 بار سے زیادہ آپ نہ دھلیں، اور اگر آپ 1 بار بھی دھل لیتے ہیں تو آپ کا وضو کیا ہے ہو جائے گا۔ اب آخری مسئلہ ہے اور اس کو بیان کر کے انشاءاللہ آج کی مجلس ختم ہو جائے گی، اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور عام طور پہ لوگ اس کے تعلق سے جو ہے سوال کرتے رہتے ہیں کہ نواقض وضو کیا ہیں، کن چیزوں سے کیا ہے وضو کیا ہے ٹوٹ جاتا ہے یا ٹوٹ جاتی ہے؟ ہاں، تو وہ کیا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ الخارج من السبیلین، وضو کس سے ٹوٹتا ہے کہ پیشاب پاخانے کے راستے سے کچھ نکل جائے، کچھ میں سے کیا ہے، یا تو وہ پیشاب پاخانہ ہے یا منی ہے یا اسی طرح سے جو ہے مزی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے عورت کا جو خون ہوتا ہے استحاضہ کا خون ہے، یا پیشاب پاخانے سے جو ہے ہوا کا خارج ہو جانا، ان چیزوں سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ او جاء احد منکم من الغائط، ہاں، یا تم میں سے کوئی آدمی جو ہے پیشاب پاخانے سے آئے تو اس وقت کیا ہے اس کو وضو کرنا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، کہ تم میں سے کسی آدمی کی نماز کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا جب وہ محدث ہو جائے، یعنی جب اس کا وضو ٹوٹ جائے یہاں تک کہ وضو کر لے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے جو ہے پیشاب پاخانہ اور اسی طرح سے کیا ہے نوم، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے بھی کیا ہے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس شک میں پڑ جاتا ہے کہ ہوا خارج ہوا ہے کہ نہیں ہوا، عام طور پہ شیطان وسوسے میں ڈالتا ہے، ایسے وقت میں کیا کرے گا آدمی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، جب انسان نماز کے اندر ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو یہ شک ہو گیا کہ ہوا خارج ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، تو ایسے وقت میں کیا کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت تک وہ نماز سے نہ نکلے یہاں تک کہ وہ جو ہے آواز سن لے یا اس کی بدبو محسوس کر لے، مجرد شک کی بنیاد پر وہ اپنی نماز کو نہیں چھوڑے گا یا اپنے وضو کو کیا نہیں توڑے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کبھی کبھی شیطان جو وسوسہ میں ڈالتا ہے، ایسے وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت تک وہ نماز سے نہ نکلے یا اپنے وضو کو نہ توڑے یہاں تک کہ وہ جو ہے اس آواز جو ہے ہوا کی آواز کو سن لے یا جو ہے اس کی بدبو کو کیا محسوس کر لے۔ اسی طرح سے وضو کے ٹوٹنے میں سے ایک چیز ہے کہ عقل کا زائل ہو جانا، عقل کا زائل، ایک آدمی صحیح سالم وہ پاگل ہو گیا، ظاہر سی بات ہے اس کا وضو کیا ہے ٹوٹ گیا، یا بے ہوش ہو گیا، کیا وہ بے ہوش ہو گیا، کسی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے، یا اسی طرح سے ایسی نیند آ گئی جو آپ کو دنیا اور ما فیہا سے کیا ہے بے خبر کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ ولیکن من غائط و بول و نوم، نوم کا بھی لفظ آیا۔ اور اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی نیند آئے، آدمی بیٹھا ہے نماز کا انتظار کر رہا ہے اور انتظار کرتے کرتے جو ہے جھپکی آ گئی، اونگھ آ گئی، تو کیا نیند کیا کہتے ہیں وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کرتے تھے نماز کے لیے، اور بیٹھے بیٹھے ان کو کیا ہے نیند آ جاتی تھی، یعنی اونگھ آ جاتی تھی، اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول آتے تو اسی حالت میں وہ کھڑے ہو جاتے، وضو نہیں کرتے اور نماز پڑھ لیتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ صحیح بات یہ ہے کہ نوم خفیف سے یا تھوڑی نیند سے یا اونگھ سے کیا وضو کیا ہے نہیں ٹوٹتا، بلکہ نوم عمیق سے کیا ہے وضو ٹوٹتا ہے۔
اور نواقض وضو سے کیا ہے کہ انسان کا اپنے شرمگاہ کو بغیر حائل کے چھونا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے آگے کا شرمگاہ ہو یا پچھلا شرمگاہ ہو، بغیر حائل کے اگر کوئی آدمی چھو لیتا ہے تو اس کا وضو کیا ہے، ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مس ذکرہ فلیتوضا، کیا فرمایا؟ من مس ذکرہ فلیتوضا۔ ابو داؤد نے روایت ہے کہ جس نے اپنے شرمگاہ کو چھوا یا اپنے ذکر کو چھوا وہ کیا کرے، وضو کرے۔ اور دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کو روایت کرنے والے ابو ایوب اور ام حبیبہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ من مس فرجہ فلیتوضا۔ اس میں فرج کا ذکر ہے، فرج جو ہے مرد بھی اور عورت دونوں پر شامل ہے کہ جس نے اپنے شرمگاہ کو چھوا وہ کیا کرے، وضو کرے۔ پتہ یہ چلا کہ بغیر حائل کے شرمگاہ کو چھونے سے وضو کیا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ نواقض وضو میں سے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا، یہ کیسے؟ اس کے تعلق سے جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا بھائی؟ سوال کیا؟ انا اتوضا من لحوم الغنم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بکری کا گوشت کھا کے یا بکرے کا گوشت کھا کے ہم وضو کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان شئت توضا و ان شئت لا تتوضا، اگر تم چاہو تو وضو کرو اور نہ چاہو تو نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ انا اتوضا من لحوم الابل، کیا ہم جو ہے اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نعم، ہاں، توضا من لحوم الابل، کیا وضو کرو اونٹ کا گوشت کھا کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیا؟ حکم دیا، اور حکم جو ہے وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور یہ مسلم کی روایت ہے، اب اس کے اندر کیا حکمت ہے، نہیں ہے، ہمیں اس کے پیچھے نہیں لگنی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور ایک امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہم اپنے سر آنکھوں پہ کیا ہے رکھ لیں اور اپنے سینوں سے لگا لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے، کوئی آدمی اگر مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو وضو کیا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کا انکار کر دیا، جو ارتداد، جو مرتد ہو، اس کا کیا ہے، اس کا کیا ایمان ہی اس کا کیا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کے سارے اعمال کیا ہے، ضائع ہو جاتے ہیں۔ فقط حبط عملہ، سارے اعمال اس کے کیا ہے، ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مختصر جو ہے وضو کے تعلق سے یہ باتیں ہیں، اور وضو کے تعلق سے جو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ وضو کرتے وقت جو ہے اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ آپ جو ہے وضو سے پہلے نیت کریں، اور نیت کا تعلق جو ہے دل سے ہے، نیت کا معنی کیا ارادہ ہے، اور نیت جو ہے آپ اپنی زبان سے کریں، زبان سے کرنا کیا یہ بدعت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین سے جو ہے نیت زبان سے کیا ہے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے وضو کرتے وقت بہت سارے لوگ اہمال برتتے ہیں کہ اعضاء وضو کی بعض جگہ جو ہے ایسے ہی رہ جاتی ہے، اس کا بھی جو ہے آپ خیال رکھیں۔ اور ایک بات اور آئی، جو اہم بات آئی، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اپنے گردنوں کا مسح کرتے ہیں، اس کا بھی ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین سے نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو بدعت کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح حدیثیں ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کے جو طریقے بتائے گئے ہیں، ان حدیث کے اندر کہیں بھی جو ہے گردن کی مسح کا ذکر نہیں آیا ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے گردن کی مسح سے کیا ہے ہمیں بچنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں اپنی نمازوں کو، اپنے تمام عبادات کو کیا کہتے ہیں خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ رب العالمین کی خوشنود و رضا کے لیے انجام دینے، اور پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔